اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام کی سیریز میں احمد وحید قادری آپ کے خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ 2 محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ کوشش ہوگی کہ جس قدر اس کے اندر واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا سکیں ہمارے مطلوبہ وقت میں۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 ہجری حضرت امام علی مقام خیمے جو ہیں وہ نینوا کے مقام پر لگ جاتے ہیں، اور ہر کا اور وہ سارا جو اس کا بھی خیمے لگانا اور اس کا دل برداشتہ ہونا، وہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ہمارا واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابن سعد جو ابن زیاد کے حکم پر حضرت امام علی مقام آپ سے جنگ کرنے کے لیے نینوا کے مقام پر آ جاتا ہے۔ ابن سعد دلی طور پر امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، اور وہ کسی قدر بھی اور کسی قیمت پر بھی تیار نہ تھا، جبکہ ان پر بہت زیادہ پریشر تھا، اور وہ ابن زیاد کی طرف سے تھا کہ ابن زیاد نے کہا کہ یعنی جب ابن سعد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے امام علی مقام سے اور اصحاب رسول سے، شہزادہ رسول سے جنگ کرنی ہے، تو اس وقت وہ اپنا استعفیٰ لکھ دیتا ہے اور ابن زیاد کو کہتا ہے کہ میں ہرگز اہل بیت اطہار سے امام علی مقام سے جنگ نہیں کروں گا۔ تو وہ اس کو دھمکی دیتا ہے، یعنی ابن زیاد ابن سعد کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارا استعفیٰ تو قبول کر لوں گا، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر حکومتیں تمہارے پاس ہیں ان سے بھی تم کو معزول کر دوں گا۔ اور اس پر وہ جو یعنی ابن سعد ہیں وہ مہلت مانگتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے، دوست احباب سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ امام علی مقام سے قطعاً جنگ نہ کرنا، یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ جنگ حق کے خلاف جنگ ہے، تم ہرگز یہاں جنگ نہ کرنا۔ اور خاص طور پر آپ کے جو بھانجے ہیں، خاص طور پر ابن سعد کے جو بھانجے ہیں یعنی حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے حضرت امام حسین پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں سارے جہان کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ اس پر ابن سعد نے کہا کہ میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ لیکن جب ابن زیاد کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اور ابن زیاد کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ ابن سعد کو قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ قتل کی دھمکی دیتا ہے جب، تو پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ابن زیاد نے جب قتل کی دھمکی دی ابن سعد کو تو وہ تیار ہو جاتے ہیں حضرت امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے۔ اسی اثناء میں دوسرا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ پانی کی بندش کا ہے۔ ابن سعد جو ہے اس نے امام علی مقام کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا اور امام علی مقام سے دریافت فرمایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے خط لکھ کر یہاں بلایا ہے، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں۔ اس پر ابن سعد نے ابن زیاد کو یہ معاملہ اور یہ خط کا جو معاملہ تھا اور امام علی مقام کا جو جواب تھا کہ میں حجاز واپس چلا جاؤں گا اگر اہل کوفہ مجھ سے بیزار ہیں، تو انہوں نے اس کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا اور ابن زیاد کو خط لکھ دیا اور بتا دیا۔ ابن زیاد کو جب ان چیزوں کا علم ہوتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے کہ ان پر یعنی اصحاب رسول پر امام علی مقام پر اصحاب امام علی مقام پر جو ہے وہ پانی بند کر دیں۔
تو وہ پانی بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس 30 سواروں اور 20 پیادہ لوگوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں اور لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے اسی دوران خواہش ظاہر کی کہ ابن سعد سے ملاقات کی جائے اور ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران جو بھی بات ہوئی وہ ان دونوں کے درمیان ہوئی، کوئی شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو اس پر مختلف قسم کے موقف بھی پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک موقف یہ ہے کہ ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہم لشکر یہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نینوا کے مقام پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم دونوں یزید کے پاس چلے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تم مزاحمت نہ کرو اور میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ کہ یا یہ ہوتا ہے کہ ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے یہ تمام واقعہ ابن زیاد کو لکھ بھیجا، اور ابن زیاد کو جب ان چیزوں کا پتہ چلا تو اس وقت اس کے پاس سمر ذوالجوشن وہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح سے تو حسین تم پر غالب آ جائے گا، اس طرح تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم پر حسین کا غلبہ ہو جائے گا، اور تم حسین کی بات مان رہے ہو جو کہ سراسر تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ تمہاری رائے ٹھیک ہے، تم میرا یہ خط لے جاؤ، یا تم ابن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین کو قتل کریں اور حسین پر چڑھائی کریں، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ یہاں تک یہ واقعہ ابن زیاد کی آمد کا تھا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پانی بند کرنے کا واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ایک رات کی آپ یعنی امام علی مقام نے مہلت مانگی، یعنی 9 محرم الحرام 61 ہجری جمعرات کے دن حضرت امام علی مقام اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اور آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ابن زیاد کا اور ابن سعد کا جو لشکر ہے وہ تیاری کر لیتا ہے، یعنی اس وقت اس کا لشکر جو ہے وہ تیاری میں ہے کہ حسین پر اور امام علی مقام پر اور امام علی مقام کے اصحاب پر اور اہل بیت اطہار پر حملہ کر دے اور فتح کی جو ہے وہ خوشیاں منائے۔ تو یہ شور و غلغلہ جب امام علی مقام کی ہمشیرہ یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کو سنائی دیتا ہے تو آپ امام علی مقام کے پاس آتی ہیں اور امام علی مقام کو جگا کر فرماتی ہیں کہ جو یزیدی فوج ہے وہ ہم پر حملے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ جب نیند سے جاگتے ہیں، غنودگی سے بیدار ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یعنی کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو بہن نے یہ سن کر کہا ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا اے بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ کچھ واقعات جو 9 محرم الحرام تک تھے جن کو ہم نے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔